السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم۔ وقال عز وجل فی سورۃ نوح: یا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ وقال عز وجل فی سورۃ البقرہ: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وقال عز وجل فی سورۃ الملک: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے کچھ جملے تلاوت کیے ہیں۔ یہ تمام جملے انشاءاللہ تعالی ہم آج گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے منصوبات جو ہیں انہیں مکمل کرنا ہوگا۔ کل ہم نے مرفوعات کی لسٹ مکمل کر لی تھی، مجرورات کی لسٹ ہم پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ یہ مرفوعات، مجرورات، منصوبات کیا ہیں؟ اسم کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ اعراب کا ہے، اور ہم نے اعراب کو اس کلاس میں بڑی تفصیل سے سمجھا کہ اعراب آپ کا جو کنسیپٹ تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ اردو میں ہم اعراب چونکہ زیر زبر پیش کو کہتے ہیں، تو یہی چیز ہمیں عربی کے اعراب کو کبھی بھی سمجھنے نہیں دیتی۔ اعراب ہم نے اس انداز سے سمجھا کہ اسم جو ہے، ہر اسم چاہے وہ عدد کے اعتبار سے واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، پھر جمع میں وہ چاہے سالم ہو چاہے مکسر ہو، مذکر و مؤنث ہو، معرفہ و نکرہ ہو، ہر اسم کی فنیشنگ ہوتی ہے، اس کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ اینڈنگ دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو حرکت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اینڈنگ یا تو ہم آخری حرف حرکت کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، یا پھر کسی بھی اسم کی اینڈنگ ہم آخری حرف حرکت کے ساتھ نہیں معلوم کرتے، بلکہ اس کے آخر میں آنے والی آواز سے معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ اعراب کو صرف اینڈنگ کا نام دے کے حرکت ہی بتا دیں تو پھر بہت ساری کنفیوژنز ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا الحمدللہ، اور ہم نے دیکھا کہ عدد کے اعتبار سے واحد، مثنیٰ، جمع سالم اور جمع مکسر، یہ چار طرح کے اسما ہمارے سامنے آئے تھے۔ جب بھی آپ کسی اسم کو پہچان لیں کہ یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے، تو اب آپ نے اس کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا۔ اور اگر آپ پہچان لیں کہ یہ اسم جو ہے یہ مثنیٰ ہے یا جمع سالم ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تو اس وقت آپ نے آخری حرف کی حرکت بالکل نہیں دیکھنی، آپ نے اس لفظ کے اسم کے آخر میں آنے والی آواز کو چیک کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اسم جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، یا وہ مرفوع ہوتا ہے، یا وہ منصوب ہوتا ہے، یا وہ مجرور ہوتا ہے۔ مرفوع کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے ہم نے لسٹ مکمل کر لی۔ گویا قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کو مرفوع اسم نظر آتا ہے تو وہ مرفوع اسم اسی لسٹ میں سے آپ 100% ٹیلی کر سکتے ہیں۔ اسم مجرور کب کب ہوتا ہے اس کی بھی دو وجوہات ہیں، صرف وہ ہم نے جان لی۔ لہٰذا قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی مجرور اسم آپ کو نظر آئے گا پھر آپ اس لسٹ کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ یعنی پہلے تو ہم نے یہ جانا کہ کوئی اسم مرفوع منصوب مجرور ہوتا کیسے ہے، اس کے بعد پھر اس کے مرفوع منصوب اور مجرور آنے کی وجوہات ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ تو منصوب ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
منسوب ہونے کی وجوہات سب سے زیادہ ہے، قرآن مجید میں آپ کو منسوب اسم بہت زیادہ ملے گا. کچھ وجوہات ہم جان چکے ہیں، وہ لسٹ میں لکھ لیتے ہیں پہلے، اور جو نئی وجوہات ہوں گی جن کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس لسٹ میں ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں جی منسوب کی لسٹ کی طرف، جسے ہم ٹائٹل دیں گے منسوبات کا. آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے ہم نے اسم کو منسوب کب دیکھا تھا؟ سب سے پہلے جی انا، ماشاءاللہ. جب ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں انا لگایا جاتا ہے زیادہ، اور انا کی وجہ سے جو جملہ اسمیہ کا مبتدا ہے وہ منسوب ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ہم نے مبتدا نہیں کہا تھا بلکہ انا کا اسم کہا تھا. ٹھیک ہے، تو اسم کے منسوب ہونے کی پہلی وجہ ہمارے سامنے آئی تھی جی انا کا اسم ہونا. ایک ایک ایگزامپل ہم ساتھ لکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے صرف اس جلالہ کو کمپلیٹ لکھا ہے اعراب کے ساتھ، باقی جتنے بھی اسم ہیں کل، شیء، قدیر، اس کا میں نے اعراب چھوڑ دیا ہے، اس کی فنیشنگ چھوڑ دی ہے. اب یہ آپ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو منسوب وجہ تھی وہ میں نے لکھ دی ہے. باقی کل مرفوع ہے یا مجرور ہے یہ آپ نے بتانا ہے، شیء مرفوع ہے یا مجرور ہے آپ نے بتانا ہے، قدیر مرفوع ہے یا مجرور ہے آپ نے بتانا ہے. یہ آپ نے بتانا ہے اور ابھی نہیں بتانا، یہ آپ نے تسلی سے اپنے نوٹس دیکھ کے پھر بتانا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو اسم کے منسوب ہونے کی پہلی وجہ ہے جی انا کا اسم ہونا. اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا، ایسے ہی نا. جب جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تو ہم نے ما حجازیہ داخل کیا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ ما حجازیہ داخل ہونے سے جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ منسوب ہو جاتی ہے، اور پھر اس خبر کو ہم نے جملہ اسمیہ کی خبر نہیں کہا بلکہ ما کی خبر کہا. تو گویا ما کا اسم، ما کی خبر، دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ما کا اسم ہم نے کل مرفوع میں ڈال دیا تھا، ما کی خبر آج ہم منصوب میں ڈال دیتے ہیں. تو ما حجازیہ کی خبر جو ہے یہ منسوب ہوتی ہے. ایک ایک ایگزامپل ہم قرآن سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ لسٹیں ویسے ہی یاد ہو جائیں گی. قرآن کی مشہور ایگزامپل ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا. کلیئر جی. اب ھذا بھی اس میں، اب ھذا مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے ایک لا پڑھا تھا، پہلا لا، جسے ہم نے لائے نفی جنس کہا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو منصوب کی تیسری ہماری کیٹیگری جو ہے وہ لائے نفی جنس کا اسم. اور ایک ہی ایگزامپل آپ نے قرآن سے یاد رکھنی ہے، لا ریب فیہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا حروف ندا میں منادا کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا کہ جو منادا مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ایسے ہے نا، منادا مضاف منصوب استعمال ہوتا ہے. وہ شامل کر لیتے ہیں جی.
اور اس کی ایک ایگزامپل ہم قرآن مجید سے یاد کر سکتے ہیں. بہت ساری ایگزامپلز ہیں. یا اخت ہارون، یا نساء النبی، یا بنی اسرائیل، یا بنی آدم، یہ ساری ایگزامپل جو ہیں یہ ساری منادہ مضاف کی ہیں. تو یا اخت ہارون ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں جی. ہارون کو میں نے ویسے چھوڑ دیا ہے. اب ہارون کا اعراب یہاں پر کیا ہے یہ آپ نے غور کر کے بتانا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے ذہن میں اور آ رہا ہے. کسی نے سوال کیا تھا تو اس کے سوال کی برکت سے میں یہاں پر آپ کو یاد کروا دوں. جب ہم نے حروف ندا والا ٹاپک پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا حرف ندا کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور اسی کے سارے کمبینیشنز ہم نے دیکھے تھے. تو کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم دعاؤں میں اکثر سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہم، تو ایک تو کنفیوژن یہ تھی اسٹوڈنٹس کو کہ شاید اللہ کے بعد یہ جو ہم ضمیر ہے نا وہ لگی ہوئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں جی آپ کو. اللہم ایسے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک. اب یہ اللہم جو ہے نا اس کے بارے میں بس نوٹ کر لیں کہ یہ از اکول ٹو یا اللہ ہے. یا اللہ، اللہم از اکول ٹو یا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرب اللہ کو اللہم کہہ کے پکارتا تھا، اور آج کا عرب جو ہے وہ اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اللہم از اکول ٹو یا اللہ. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی آپ کو دعائیں ملیں گی نا، مسنون دعائیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ سب کی سب اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم طہر قلبی من النفاق. ٹھیک ہے نا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ساری دعائیں جو ہیں آپ کو اللہم سے ملیں گی. لیکن قرآن نے اللہ کو رب ہونے کے حوالے سے متعارف کرایا تھا، تو اس لیے قرآن کی ساری دعائیں آپ کو رب سے ملیں گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب کے ساتھ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو ساری دعائیں آپ کو ملیں گی ایسی. تو بہرحال یہ ایک فرق تھا. تو یا اللہ آج کا رب کہتا ہے، اللہم اس وقت کا رب کہتا تھا. تو جس طرح یا اللہ یا پلس اللہ کا مجموعہ ہے نا، اسی طرح اللہم جو ہے یہ اللہ پلس میم مشدد کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا شروع میں لگتا ہے. میم مشدد جو ہے یہ بھی عرب ندا کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن اس کو اینڈ پہ لگاتا تھا. تو یہ اللہم یہ چیز تھی. تو یہ ضمیر نہیں ہے. اکثر کہتے ہیں شاید یہ ضمیر ہے، ہم کی ضمیر. تو پروننسیشن بھی اس کی ٹھیک کریں. میم پہ شد ہے تو 2 دفعہ آپ نے میم کو پڑھنا ہے، اللہم. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ اس ٹاپک کی برکت سے ہمارے سامنے چیز آ گئی. تو 4 منصوبات ہمارے مکمل ہو گئے. اس کے بعد ہم نے فعل شروع کیا، اور فعل شروع ہوتے ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ میں ہم نے دیکھا کہ فاعل تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ایکسٹرا جو چیز آئی ہمارے سامنے وہ تھی مفعول. ہم نے دیکھا کہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو منصوبات میں ہمارا 5واں منصوب جو ہے وہ ہے مفعول. آج میں آپ کو اس مفعول کا پورا نام بتا رہا ہوں. پورا نام
پورا نام. اس لیے کہ آج کی منصوبات لسٹ میں ہمارے سامنے اور بھی مفعول آئیں گے. ٹھیک ہے, تو جب تک ہمارے پاس ایک مفعول تھا ہم اسے مفعول کہتے رہے. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کی کلاس میں اگر ایک اسامہ ہو تو میں اسامہ ہی کہوں گا, لیکن اگر کلاس میں نیا اسٹوڈنٹ آئے اور وہ بتائے جی میرا نام بھی اسامہ ہے, اور پھر میں نے اسامہ سے بات کرنی ہو, میں کہوں اسامہ, تو وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی نہ کوئی نشانی رکھنی پڑے گی, فرق کرنا پڑے گا. یا تو میں کہوں جی اسامہ جونیئر, اسامہ سینئر, یا پھر میں اسامہ کا پورا نام لے لوں گا. ٹھیک, تو وہ جونیئر سینئر کی بجائے ہم پورا نام رکھ لیتے ہیں. تو وہ مفعول جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, اس کو گرامر والے مفعول بھی کہتے ہیں. مفعول بھی, یہ اس کا پورا نام ہے, مفعول بھی. جب بھی عربی گرامر کی کلاسز میں یا قرآن مجید کے انالیسز میں مفعول کہا جا رہا ہو تو اس سے مراد یہی مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک, اور یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں فعل واقع ہوتا ہے. ایگزامپل رکھ لیتے ہیں, خلق اللہ آدم. آدم یہاں پر مفعول بھی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لے جی 5 ہمارے منصوب مکمل ہو گئے. آپ کے ذہن میں کوئی چھٹا منصوب ہے؟ کون ہے؟ ماشاء اللہ, کانا یکونو کی خبر جو کل پڑھی تھی. ایکسیلنٹ جی. تو ہمارا چھٹا منصوب جو ہے وہ ہے جی کانا یکونو کی خبر. اس کی ایگزامپل ہم رکھ لیتے ہیں, کان اللہ غفوراً. جی, اس کے علاوہ کوئی منصوب ذہن میں ہے؟ ظرف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ظرف. ہم نے پڑھا تھا ظرف ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو 7واں منصوب جو ہمارا ہے وہ ہے جی ظرف. ظرف کا آج میں آپ کو دوسرا نام بتانے لگا ہوں. ظرف کا دوسرا نام مفعول فی ہے. ظرف کا دوسرا نام مفعول فی. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں نے کیوں پہلے مفعول کا نام جو ہے پورا رکھا ہے. ٹھیک ہے, اگر کہیں آپ کو گرامر کی کتابوں میں, ظاہر بات ہے آپ نے ساری زندگی لسان القرآن سے تو نہیں جڑے رہنا, آپ نے آگے ترقیاں کرنی ہیں ماشاء اللہ, اس سے بھی آگے جانا ہے اور پتہ نہیں آگے کیا کچھ کرنا ہے آپ نے. تو جب آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے اس میں آپ کو اگر ملتا ہے مفعول فی تو پھر آپ کہیں برے الفاظ میں مجھے یاد نہ کرے کہ ہمیں تو پڑھایا ہی نہیں تھا مفعول بھی, مفعول فی یہ کیا ہوتا ہے. اس لیے میں نے اس کا نام بتا دیا آپ کو کہ مفعول فی ظرف کو ہی کہتے ہیں. اوکے جی. اس کی ایگزامپل کے لیے میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے اس آیت کا جملہ رکھا ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. دعوت, میں نے دعوت دی قومی, اپنی قوم کو, لیلن. اب یہ لیلن منصوب کس وجہ سے ہے؟ ظرف کہہ لیں اسے یا مفعول فی کہہ لیں. ٹھیک ہے جی.
اگر ظرف کہیں گے تو پھر آپ کو ظرف میں فردر ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ظرف زمان ہے یا مکان ہے. اور اگر مفعول فی کہہ دیں گے تو پھر یہ ڈویژن نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک. تو دعوت قومی لیلن و نہارن، میں نے اپنی قوم کو دن رات، نہار کہتے ہیں دن، لیل رات، دن رات دعوت دی. یعنی میں نے اپنی قوم کو رات کے وقت بھی دعوت دی اور میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی دعوت دی. ٹھیک ہے، وقت نہیں دیکھا میں نے. اور دعوت کیا ہوتی ہے یہ حضرت نوح کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 950 سال. اور پھر یہ بھی انہوں نے آگے کہا کہ لم یزد ہم دعائی الا فرارا. میری دعوت کا اثر کیا ہوا؟ صرف یہی اثر ہوا کہ انہوں نے فرار ہی اختیار کیا، بھاگے. پھر آگے ساری ڈیٹیل انہوں نے دیا ہے. کسی نے اپنے کپڑا اوپر لے لیا، کسی نے کان بند کر لیے، لیکن دعوت دیتے رہے. دعوت ہماری جیسی دعوت نہیں تھی کہ 40 منٹ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے، گرم کمرے میں بیٹھ کے، لاکھوں روپے لے کے، اور 40 منٹ کی تقریر کے بعد کہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور آپ اتر جائیں. دعوت کیا ہوتی ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. دن رات دعوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت ایسے دی. آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. آپ جہاں دیکھتے تھے کچھ لوگ ہیں، آپ وہاں پہنچ جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے. اور دعوت آپ نے کوئی قصے کہانیاں سنا کے نہیں دی، آپ نے قرآن کے ذریعے دعوت دی. کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا فذکر بالقرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے نصیحت کریں. تو آپ کا جو ٹول تھا وہ قرآن تھا، ذہن میں رکھیے گا. اور یہ قرآن تھا جس نے ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی وہ جو پینے پلانے پہ، پانی پینے پلانے پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئیں کہ جنگ قاسیہ کے موقع پر ایک شخص پانی سے، پیاس سے مر رہا ہے، پانی پکار رہا ہے، تو پانی جب اس تک گیا تو کہیں اور سے آواز آئی پانی کی، تو اس نے کہا پہلے اسے پلاؤ. یہ تبدیلی کیسے آئی اس قوم کے اندر؟ یہ تبدیلی قرآن کے ذریعے سے آئی کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا تھا جس نے عرب کی کیمسٹری بدل دی. تو تبدیلی قرآن سے آئے گی. اگر قرآن سے تبدیلی نہیں آ سکتی تو پھر کسی سے نہیں آ سکتی، ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے بار بار فرمایا اس میں کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد کون سی بات رہ گئی ہے جس میں تم ایمان لاؤ گے؟ اگر قرآن سن کے بھی تم تبدیل نہیں ہوتے تو پھر کیا رہ گیا؟ کلیئر؟ تو یہ تھا جی ہمارا 7واں منصوب، ظرف، جسے مفعول فی کا ہم نے آج نام دیا ہے. جی اس کے علاوہ کوئی ذہن میں ہے منصوب؟ میرا خیال ہے منصوبات ہمارے پڑھے ہوئے ختم ہو گئے ہیں. تو میں آپ کا ذہن بنا دوں کہ منصوب لسٹ جو ہے ہماری منصوبات کی لسٹ، یہ 12 نمبرز تک چلے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، 7 پڑھ لیے ہم نے، تو باقی کے منصوبات ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. لیں جی 7 کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اگلے منصوبات ایک ایک کر کے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا وہ جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے سوال کروں گا. جو باقی بچے گا وہ ہمارا 8واں منصوب ہوگا. کلیئر ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا
لا تقتلوا. جی اب میرے سوالات ہیں آپ سے. لا کون سا لا ہے؟ 3 لا ہیں جی لسان القرآن کورس کے. لا نفی جنس، لا نافیہ، لا ناہیہ. ٹھیک ہے. لا نافیہ لا ناہیہ کی پہچان بہت آسان ہے، وہ دونوں لا مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لا کے بعد مضارع ہی ہے. اب نافی ہے یا ناہیہ ہے یہ بھی آسان ہے پہچاننا. اگر مضارع مرفوع ہے تو لا نافیہ ہے، اور اگر مضارع مجزوم ہے تو لا ناہیہ ہے. سارا کچھ تو بتا دیا میں نے آپ کو. تو اب آپ نے بتانا ہے کون سا لایا جی؟ لا ناہیہ. ٹھیک ہے. لا تقتلوا، اور یہ بھی آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ تقتلوا پہلی لائن کا لفظ ہے، دوسری لائن کا لفظ ہے، تیسری لائن کا لفظ ہے. دوسری لائن کا لفظ ہے. تقتلون تھا اس کا نون نکلا ہوا ہے. تو لا تقتلوا تم قتل مت کرو. لا تقتلوا قتل مت کرو. کس کو قتل مت کرو؟ اولادکم. اولادکم. اولادکم، اولاد منصوب ہے. ہاں جی مفعول جو آج پورے نام کے ساتھ ہمارے سامنے آیا، مفعول بھی، یعنی جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ مفعول بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ایک سوال اور پوچھ سکتا ہوں؟ کم کون سی ضمیر ہے؟ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ کم ضمیر منصوب ہے یا مجرور ہے؟ دیکھیں مجرور ضمیر آنے کی بھی صرف 2 جگہیں ہیں، منصوب ضمیر آنے کی بھی صرف 2 جگہیں ہیں. سمپل 2 چیزیں ہیں ہر ٹاپک کے ساتھ. وہ آپ کے پیجز پہ لکھی ہونی چاہیے، آپ فوراً پیج کھول کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن کہ کوئی 50-60 وجوہات نہیں ہیں، صرف 2 جگہیں ہیں. ٹھیک ہے. مجرور ضمیر کے آنے کی 2 جگہیں میں پھر ریوائز کر دیتا ہوں آخری دفعہ، کیونکہ آج آخری دن ہے ہمارا کلاس کا. نمبر 1 اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ. نمبر 2 حرف جر کے ساتھ. اور منصوب ضمیر کے آنے کی بھی صرف 2 جگہیں ہیں، انا کے ساتھ اور فعل کے ساتھ. تو اب سب کچھ تو میں نے اوپن کر دیا ہے، تو اب بتا دیں منصوب ہے نا؟ منصوب ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے نا، مجرور ہے. اسم اولاد اسم ہے نا، اسم کے ساتھ آ رہی ہے تو مجرور ضمیر ہے اور مضاف الیہ کے طور پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشیۃ املاکن. پہلے مجھے بتائیے یہ خشیۃ املاکن کون سا مرکب ہے؟ اضافی. ماشاءاللہ. چلیں الحمدللہ کلاس کے 30ویں دن مرکب اضافی تو پہچان لیا آپ نے. ماشاءاللہ مرکب اضافی ہے. کیسے پہچانا ذرا یہ بتائیں گے؟ پہلا اسم الف لام اور تنوین کے بغیر اور دوسرا مجرور. ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے. خشیہ اس کے معنی ہوتے ہیں خوف، ڈر، اور املاک عربی میں کہتے ہیں بھوک، مفلسی. اوکے جی. تو ترجمہ ہو گیا بھوک کا ڈر، مفلسی کا خوف، مفلسی کا ڈر. کلیئر؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ خشیہ منصوب ہے، صحیح ہے، منصوب ہے. اب اس کے منصوب ہونے کو ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے. جو 7 پڑھ چکے ہیں اس میں تو کہیں فٹ نہیں ہو رہا، ایسے ہی ہے نا. اب جب ترجمے میں آپ اسے لائیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، پھر میں اس پہ بات کروں گا. جی ترجمے میں کیا بن رہا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے. مفلسی کے ڈر سے کا کیا مطلب ہے؟ مفلسی کے ڈر سے، یہ سے کو ذرا واضح کر دیں. ماشاءاللہ. مفلسی کے ڈر کی وجہ سے، یعنی فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتا رہا ہے.
فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتا رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے، ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے، اس کو گرامر میں مفعول لہو کہتے ہیں. مفعول لہو. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتاتا ہے کہ فعل کیوں واقع ہوا. صحیح ہے؟ یہی ایگزامپل یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. ٹھیک ہے؟ تو یہ وجہ بتا رہا ہے کس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہو تو پھر قتل کر دو بے شک، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو. اور نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیں گے. وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا 8واں منصوب کیا تھا جی؟ مفعول لہو. دیکھیں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں عام طور پہ، ایسے ہی ہے نا؟ ٹیچر پوچھتا ہے کس لیے کھڑے ہوئے آپ، تو اسٹوڈنٹ کیا جواب دیتے ہیں؟ احترامن. احترامن، یہ جو احترامن بولتے ہیں نا منصوب، ٹھیک ہے، یہ جو احترامن بولتے ہیں یہ ہم مفعول لہو بول رہے ہوتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے جی، احترامن. احترامن ہم تو خوفن کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، احترامن نہیں، خوفن. استاد آتا تھا، ہم خوف سے کھڑے ہو جاتے تھے. راستے میں جا رہے ہوتے تھے، سائیکل پہ ہوتے تھے، دور سے استاد آ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یقین کریں وہاں دیکھ کے کہ کون سے سر ہیں، اسلامیات کے ہیں، اردو کے ہیں، سائنس کے، صحیح، انگریزی کے ہیں، حساب کے ہیں، کس کے ہیں، یقین مانے وہیں سائیکل سے اتر کے کھڑے ہوتے تھے. یہ خوفا نہیں ہوتا تھا سر، حقیقتاً. تو احترامن بھی الحمدللہ احترام تو تھا ہی تھا، لیکن احترام سے زیادہ خوف تھا ذہن میں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جب پاس آتے تھے انہیں سلام کرتے تھے، وہ جواب دیتے تھے اور پھر چلے جاتے. جب تک دور تک نہیں چلے جاتے تھے ہم سائیکل پہ سوار نہیں ہوتے. اور آج کل کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے. میں ایک دن موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہا تھا تو مجھے پیچھے سے ٹھا کسی نے مارا ہاتھ سے. میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ خیر. میں نے مڑ کے دیکھا تو میرا ایک اسٹوڈنٹ کہتا سر کیسے ہیں؟ اللہ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. ٹھیک، نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو استاد بھی اگر مسجد میں ہوتا تھا تو ہم استاد کی جوتی اٹھا کے سیدھی کر کے ان کے آگے رکھتے تھے. میں نماز پڑھ کے نکلا، ایک اسٹوڈنٹ بھی ساتھ نکلا، میں جوتی اپنی دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر، تو کہتا سر جوتا پسند کر رہے ہیں. مطلب وہ جو نعرہ ہے نا، مار نہیں پیار، اس کے اثرات ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو اب استاد کو دیکھ کے ڈر کی وجہ سے نہیں انسان کھڑا ہوتا. ہاں، کتے کو دیکھ کے انسان بہرحال ڈر کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے.
ایسے ہی ہے نا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کتے کا بڑا بیچارے وہ جاتے تھے صبح صبح کہیں, اور کتے پھر ایسے آپ کو پتہ ہے بائک والے کو تو چھوڑتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے جناب صاحب, تو بیچارے پیدل جا رہے تھے تو آگے کتا آ گیا ایک, بھونکنا شروع کر دیا. ان کے ذہن میں آیا, انہوں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کتا سامنے آ جائے اور آپ کھڑے ہیں نا تو آپ بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں کتا آیا سامنے, بہت خوفناک قسم کتا تھا, میں بیٹھ گیا. کہتا مجھے دیکھ کے کتا بھی بیٹھ گیا. کہہ رہا پھر ہم دونوں شام تک بیٹھے رہے. کتوں کے والے سے بڑے مزیدار واقعے ہیں ایک طرح سے. وہ اسی طرح ایک اور صاحب جا رہے تھے, رستے میں آگے کتا آ گیا, دوست کے ساتھ تھے, کتے نے بھونکنا شروع کر دیا زور زور سے, بھونکے جائے بھونکے جائے بھونکے جائے, اس کی جان نکل گئی. وہ دوست کی بھی نکلی تھی کہ اس نے حوصلہ دیا کہ یار گھبراؤ مت, تم نے سنا نہیں کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں, ہے نا. تو اس نے کہا یار میں نے تو سنا ہے, پتہ نہیں کتے نے سنا ہے کہ نہیں سنا. ہم نے تو سنا ہوا ہے, اللہ کرے کتے نے بھی سنا ہو. تو یہ جو خوفاً, ٹھیک ہے, تعدیباً ضربتہ تعدیباً, میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا. وہ جنگ سے بھاگ گیا جبنن, بزدلی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اچھا بزدلی کے لیے نہیں بھاگا, یعنی جو مفعول لہو ہے نا, یہ کی وجہ سے بھی ترجمہ دے گا اور کے لیے کا بھی ترجمہ دے گا, ٹھیک ہے نا. کے لیے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا نا, یا احترام کی وجہ سے کھڑا ہو گیا, تو کہیں کے لیے کے ساتھ ترجمہ ہوگا, کہیں وجہ سے کا ترجمہ ہوگا. اوکے جی, کلیئر. مفعول لہو یہ بھی آپ کو قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں مل جائے گا, قرآن مجید میں کہیں کہیں مل جائے گا. تو لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری ہو جائے گی. اگلا ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, وہ سب نے سجدہ کیا. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس منصوب ہے, ٹھیک ہے نا, الا ابلیسا. تو ابلیس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. جی میں ایک جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے. خرجت طلاب, طلبا باہر نکل گئے, طلبا باہر نکلے, من المدرستی, اسکول سے, یعنی چھٹی ہوئی تو طلبا اسکول سے باہر چلے گئے. زید بھی ایک طالب علم تھا, زید بھی ایک طالب علم تھا, وہ باہر نہیں نکلا. تو میں اس بات کو عربی میں اس طرح کروں گا کہ خرجت طلاب من المدرسۃ الا زید, ٹھیک ہے. میں زید کو طلباء میں سے ایگزمپٹ کروں گا, باہر نکلنے میں سے ایگزمپٹ کروں گا, اور زید کو جو میں اعراب دوں گا وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا. یہ جو چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے, یہ جو میں نے چیز آپ کو سمجھائی ہے, گرامر کی اصطلاح میں یہ ہمارا 9واں منصوب بنتا ہے جی, جس کا نام ہے مستثنا. آج کل تو ہر بندہ مستثنا استثنا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جی, مستثنا, ایگزمپٹڈ, مستثنا. لیکن یہ مستثنا جو ہے نا, یہ کسی ترمیم کے ذریعے نہیں ہوتا, یہ مستثنا بھی الا ہوتا ہے جی, یعنی الا کے ساتھ استثنا کیا ہوا, الا کے ذریعے
استثناء کیا گیا. صحیح ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں کسی کو, یعنی اب دو چیزیں ضروری ہیں, کوئی ہوں جن میں سے آپ نکالیں, ٹھیک ہے, اور ان پر جو کوئی حکم لگ رہا ہو وہ حکم اس پہ نہ لگائیں جسے آپ نکال رہے ہوں. ایسے ہی ہے نا, استثناء یہی ہوتا ہے نا, ماشاءاللہ سمجھتے ہیں سب. تو میں ایگزامپل پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دیکھیں. خرج الطلاب من المدرسۃ الا زیدن. اچھا, یہ جو الا ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے حرف استثناء. حرف استثناء, حرف استثناء. اور یہ جو زید ہے نا, یہ ہے مستثنیٰ, جو ہم نے ابھی پڑھا منصوب, ٹھیک ہے نا. مستثنیٰ, تو مستثنیٰ منصوب ہے. کلیئر. تو مستثنیٰ ہو گیا, حرف استثناء ہو گیا, اور جو یہ طلاب ہے نا, طلاب, جس میں سے آپ نے زید کو نکالا ہے, ٹھیک ہے, اسے گرامر والے کہتے ہیں مستثنیٰ منہ. مستثنیٰ منہ. اوکے جی. تو تین لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. مستثنیٰ منہ کون ہوگا؟ جس میں سے نکالا جائے گا. حرف استثناء الا, اور مستثنیٰ جس کو نکالا جائے گا. اوکے. اب ایک بہت اہم پوائنٹ لکھ لیں اس حوالے سے. مستثنیٰ کے منصوب ہونے کی شرائط. ایسے ہی نہیں کہ ہر الا کے بعد آپ مستثنیٰ جو ہے منصوب لکھ دیں گے. مستثنیٰ کے منصوب ہونے کی شرائط. مستثنیٰ کے منصوب ہونے کی شرائط. نمبر 1, جملہ مثبت ہونا چاہیے. جملہ پازیٹیو ہو, جملہ مثبت ہو. جملہ مثبت ہو. چیک کریں پہلی شرط پوری ہو رہی ہے. جملہ مثبت ہے نا, ٹھیک ہے نا, کوئی سوالیہ کوئی نیگیٹو کچھ نہیں ہے, مثبت ہے. ایک شرط. نمبر 2, مستثنیٰ منہ کا ذکر کیا گیا ہو. یہ 2 شرطیں ہیں جی. نمبر 1, جملہ مثبت, اور نمبر 2, مستثنیٰ منہ مذکور ہو. مذکور سمجھتے ہیں نا, جس کا ذکر کیا جائے. یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو مستثنیٰ آپ نے منصوب رکھنا ہے. دونوں شرطیں. مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے اور جملہ بھی پازیٹیو ہے. میں نے کہا کتبت طلاب الدرس. کتبت طلاب الدرس کیا مطلب ہے؟ تمام طلباء نے سبق لکھا الا طالب, سوائے ایک طالب علم کے. اب ذرا بتائیے مجھے کہ طالب جو ہے, میں نے ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا ہے, اس کو میں منصوب رکھوں گا؟ کتبت طلاب الدرس, جملہ پازیٹیو, مستثنیٰ منہ مذکور. تو اب میں کہوں گا الا طالبن. الا طالبن. دیکھیں جی, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدو, ان سب نے سجدہ کیا. مستثنیٰ منہ ہے نا, کون ہے؟ ہم. کیا ہو گیا یار, وہ سب نہیں ہے. اللہ
ابلیس. تو ابلیس منصوب اس لیے ہے کہ جملہ بھی پازیٹیو ہے اور مستثنی منہ بھی مذکور ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں، بتائیے. ما محمد الا رسول. قرآن مجید کیا ہے؟ وما محمد الا رسول. اللہ کے بعد جو مستثنی آپ کو نظر آ رہا ہے منصوب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. کیوں؟ دیکھیں جملہ بھی نیگیٹو ہے اور رسول کو کہاں سے نکال رہے ہیں؟ کسی میں سے نکال رہے ہیں، یعنی یہ وہ چیز ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ جو ہے اب یہاں پر جس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے وہ اور مقصد ہے جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ ایک اور کام کے لیے بھی آتا ہے جو ہم سیزن 2 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہی چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی اپنے کلمہ میں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے ایگزامپل اس لیے دی کہ آپ بعد میں نہ کہیں کہ غلط پڑھا دیا میں نے. کلمہ میں تو اللہ مرفوع ہے، قرآن مجید میں یہاں اللہ کے بعد جو ہے وہ رسول مرفوع آ رہا ہے. تو اللہ استثناء کے لیے تو ہے ہی ہے، آتا ہی ہے. اصل میں یہ استثناء کے لیے بنا ہے، لیکن کبھی یہ کسی اور کام کے لیے بھی آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ سیزن 2 میں پڑھیں گے تفصیل سے. اوکے جی. تو کتنے منصوب ہو گئے ہمارے؟ 9 ہو گئے. کتنے رہ گئے؟ 3. وہ 3 انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.